جی جناب، اب ہم ہیں شورکوٹ پہ ٹورڈز ملتان. 1.5 گھنٹے ہیں، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید. آج ہم ہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ملتان میں، اور جو کہ آپ جانتے ہی ہیں 14ویں صدی کے پنجابی صوفی بزرگ شاہ رکن عالم کا یہ مزار ہے. اور یہ اپنے ایک تغلق فن تعمیر، جو اسٹائل آف کنسٹرکشن ہے تغلق دور کا، اس کے لحاظ سے کافی مشہور جانا جاتا ہے، اور ایک پرومیننٹ مونومنٹ ہے ملتان کا، اور جس کی تصاویر بھی آپ ملتان کی نشانی کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ مزار تغلق طرز تعمیر کی سب سے قدیم مثال بھی سمجھا جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند جتنا بھی پورا یہ ایریا ہے انڈو پاک کا، اس کے جو بڑے بڑے مزارات ہیں ان میں سے ایک مانا جاتا ہے. اور اس مزار پہ عرس بھی ہوتا ہے، جیسے ہر مزار پہ ہوتا ہے. اور بعض جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ تقریباً 1-2 لاکھ زائرین آتے ہیں یہاں عرس میں. اچھا، اس کی جو یہ کنسٹرکشن ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے آپ 1320 سے 1324 کے درمیان لگ بھگ، جب غیاث الدین تغلق کا دور تھا، یعنی مغلیہ طرز تعمیر میں ہی بیسیکلی غیاث الدین تغلق نے اس کو تعمیر کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہال ہے، ہیوج. تھوڑی سی اس کی مینٹیننس کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، لیکن خوبصورت ہے، کنسٹرکشن بہت پیاری ہے. یہ غالباً غیاث الدین نے اپنی قبر کے طور پر تیار کروایا تھا. جو ان کے دادا تھے بہاؤالدین زکریہ، ان کے بھی مزار کی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے، اسی کمپاؤنڈ میں جہاں یہ میوزیم، یہ مزار مقبرہ شاہ رکن عالم ہے، تو وہیں اسی باؤنڈری میں وہ مزار بھی ہے بہاؤالدین زکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تاہم محمد بن تغلق نے اس موجودہ مقبرے کو رکن عالم کے خاندان کو تحفے میں دے دیا، اور پھر بعد میں اس مزار سے موو کر کے سن 1330 میں شاہ رکن عالم کی جسد خاکی کو اس مقبرے میں دفن کر دیا گیا. یہ سمجھ لیجئے یہ مقبرہ سہروردی مزارات کی طرز پہ ترتیب دیا گیا ہے. اس میں 3 دروازے ہیں، مغرب کی طرف ایک محراب ہے، اور اصل جو سینٹرل ڈور ہے، مرکزی دروازہ، وہ جنوبی جانب تھا. پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحن بھی تھا، لیکن بعد میں اس کو، تاکہ اس کا مکے کی سمت میں مسجد کا رخ کیا جا سکے، اس کا ڈور چینج کیا گیا. اگر آپ اس کا چاروں طرف سے معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مزار 8 کونے پہ ایک پلرز کی طرح اور تغلقی فوجی طرز تعمیر کے عناصر سے مزین ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ ایک 3 اسٹیج کی عمارت ہے. یہ جو آپ کو سیکنڈ فلور اس کا نظر آ رہا ہے، نیچے والا جو حصہ ہے وہ 8 کونوں والا ڈھانچہ ملتان کے جو اور مزارات ہیں انہی کے اسٹائل میں ہے، لیکن جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. تو پہلی سطح کا 8 کونوں والا ڈھانچہ بہاؤالدین زکریہ کے مزار اور دیگر قدیم مزارات سے مختلف ہے. یہ اسکوائر شکل پہ قائم ہے. پہلا جو لیول ہے وہ تقریباً 15 میٹر کا ہے، یعنی آپ اسے 45 فٹ کی، یہ جو دیوار ہے پہلے لیول کی، یہ بھی 45 فٹ ہے. اس کی 4 فٹ موٹی دیواریں آپ کو پتہ ہے، اور لکڑی کی پٹیاں بھی لگائی گئی ہیں جو باہر کی اینٹیں ہیں نا اس کے کام میں ایک واضح ڈیزائن بھی بنا دیتی ہیں. اور جو سیکنڈ فلور آپ کو نظر آتا ہے، اس میں پہلی سطح کو پہلے 8 کونوں پہ چھوٹے مینار نما برجوں نے سہارا دیا ہوا ہے، جو اوپر کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی اس کا جو بیلنس بنانے کے لیے اور زیادہ مضبوطی جو نظر آتی ہے وہ تھوڑا سا سلوپ میں آ جاتے ہیں. تو اوپر کا جو سیکنڈ فلور ہے وہ تھوڑا سکڑا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تو اب پھر پہلی سطح کی اونچائی بھی بلند ہے، چونکہ اوپر کی طرف تنگ ہوتے جاتے ہیں اور بلند ہے تھوڑا سیکنڈ فلور سے بھی. اور دوسری سطح پھر پہلی سطح پہ قائم ہے. عمارت کے 8 کونوں میں سیکنڈ فلور پہ اگر دیکھیں ہم اس کے، تو چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں. اور پھر تیسری سب اس سے اوپر ہے، جس پہ بھی کوئی 15 میٹر، کوئی 45 فٹ قطر کا گنبد ہے. یعنی اس گنبد کا جو سرکمفرنس ہے وہ 45 فٹ کے قریب ہے. تو پوری عمارت اوورآل کوئی 35 میٹر، آپ اسے 100 فٹ کے قریب کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ ایک جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں اپنا اپنا عقیدہ ہے، وہاں لوگ ہاتھ لگا کے پتہ نہیں کیا منتیں وغیرہ مانتے ہیں. اس کی بھی کوئی ہسٹری ہوگی میرا خیال ہے. بہرحال تو گنبد کا جو اوپری حصہ ہے وہ کورڈ ہے پورا کا پورا، جو ایسا ہوتا ہے گنبدوں میں اوپر. اور یہ آپ کو اس کے بلند مینار نظر آ رہے ہیں، یہ 45 ڈگری میں نہیں ہے، یہ اوپر کی طرف جا کے جھکتے چلے جاتے ہیں اور سیکنڈ فلور سے جا کے مل جاتے ہیں. پھر
نیچے آپ کھڑے ہو نا تو بڑی بلند دیواریں لگتی ہیں، 45 فٹ کافی بلند ہوتا ہے، اور یہ لکڑی آپ دیکھ رہے ہیں اینٹوں کے بیچ بیچ میں لکڑی کے شہتیر لگائے ہیں، تو یہ اس سے ایک مضبوطی بھی دیتے ہیں، اور میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ لکڑی کی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے شاید ارتھ کوئکس وغیرہ میں یہ مدد دیتے ہوں بلڈنگ کو گرنے سے روکنے میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جالیاں بھی ہیں، جالی والی اینٹیں ہیں، پھر یہ لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر بھی ہیں، پھر چھوٹی والی اینٹیں لال اینٹوں سے جیسے عموماً آپ کو بلڈنگز نظر آتی ہیں مغل دور کی، تغلق دور کی، اس سے ہیں، اور آپ کو اوپر بھی یہ جالی والی آپ کو ایک لائن نظر آئے گی، یعنی ڈیزائن کو دینے کے لیے بھی کنسٹرکشن کا استعمال کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے۔ نیچے سے اوپر کی طرف تنگ ہوتا ہوا یہ اس کا طرز تعمیر ہے۔ گنبد اس کا اندر سے بہت وسیع ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 45 فٹ ہے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک 3rd فلور تک گنبد تک جب آپ اس قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک گونج سنائی دیتی ہے۔ اس کے برابر میں کھڑے ہو کے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، تو ان کی تلاوت بھی بغیر مائک کے پورے مزار میں بڑی آسانی سے سنائی دے رہی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرومیننٹ مزارات میں سے ایک ہے بر صغیر کے انڈو پاک میں، جیسے خواجہ صاحب کا مزار ہے اجمیر میں، اسی طرح داتا صاحب کا مزار ہے لاہور میں، اور سندھ میں جو مزارات ہیں مختلف، شاہ عبداللطیف بٹائی کے علاوہ دیگر مزارات ہیں، اسی طرح شاہ نورانی کا مزار ہے بلوچستان میں، اور یہ مزار ملتان میں۔ تو اس لیول کے بڑے مزارات جو ہیں ان میں سے ایک مزار کو یہ اس میں شامل ہے، اور پھر اس کو تغلق جو ایکچولی ایرا کی جو فن تعمیر ہے اس کی جو انیشیل ایگزامپل کے طور پہ بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سال تہوار عرس بھی ہوتا ہے یہاں، تو جو ان کی ظاہر ہے ڈیتھ اینیورسری کے طور پہ منایا جاتا ہے عرس، اور پھر اس میں تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں یہاں۔ ان کے علاوہ 72 اور بھی قبریں ہیں ان کے اطراف میں، جو ان کے کچھ مریدین کی ہیں، کچھ ان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ تو پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت بہاؤالدین زکریا کا مزار، جو کہ اسی کمپاؤنڈ میں واقع ہے، اس میں پہلے انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا، پھر جب محمد بن تغلق نے رکن عالم کی اولاد کو تحفے میں یہ دیا، تو پھر 1330 میں اس مزار کو یہاں پہ انہیں موو کیا گیا تھا۔ اس میں یہاں لکڑی کے بڑے منقش دروازے نظر آتے ہیں، محراب نظر آتی ہے آپ کو ایک بڑی منقش سی، اور یہاں پہ بھی لوگ چلہ گاہ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتے ہیں، چلہ گاتے ہیں اس محراب کے اندر، اور اس سے بھی مختلف جو کہانیاں ہیں وہ وابستہ ہیں اس مزار کی گرد۔ تو یہ رات کے منظر کا سین ہے، مغرب ہو گئی تھی لگ بھگ وہاں پہ، تو ہم نے اس کو وہاں پہ رات میں بھی کچھ 1-2 سین آپ کے لیے لے لیے تھے۔ ویسے اندر سے یہ دن میں بھی اسی طرح کا اندھیرا ہی رہتا ہے یہاں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، بیچ میں یہ سنگ مرمر کی جالی ہے اور یہ قبر مبارک ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو پورا مقبرہ ہے یہ پوری طرح سے سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، شیشم کی لکڑی کے جو شہتیر میں نے ابھی آپ کو دکھایا ان سے جڑا ہوا ہے، اور صدیوں سے چونکہ یہ ہے تو تھوڑا سا کالا سا ہو گیا ہے۔ بیرونی حصے میں لکڑی کے پینل ہیں، کھدی ہوئی اینٹیں ہیں، اور پھر اس سے بڑی وسیع پیمانے پہ اس کو بڑا اچھی طرح سے سجایا گیا ہے۔ اوپر آپ کو گنبد کے سینٹر میں اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں تک بھی بہت باریکی سے پتھر پہ نقاشی کی گئی ہے۔ تو اور باہر کے حصے میں پھر پھول وغیرہ اور عربی ہندسوں نقشوں میں آپ نے دیکھا ابھی بلو کلر کے اور ریڈ کلر کے اور وائٹ ٹائلز بھی بعض جگہ پہ، جو علاقائی ملتان کا ایکچولی جو بلو پاٹ پینٹنگز بھی کہلاتی ہیں، آپ کو ڈیزائنز وہاں نظر آتے ہیں، تو اس طرح کا یہاں پہ ڈیزائن نظر آتا ہے۔ یہ جو لکڑی کے دروازوں پہ جو نقاشی ہے یا جالیاں ہیں بیسیکلی یہاں سے دیکھنے کے لیے، تو یہ بھی ملتان کا ایکچوئل ورک آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ باہر سے اگر آپ دیکھیں نا مختلف ٹائلز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اپنے اینٹوں کے کلر کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کلر یہاں پہ ملتا ہے تو وہ بلو ہے، جو کہ ملتان کی پہچان ہے۔ تو یہ گہری سرخ جو باریک چمکتی ریت کی جو اینٹیں ہوتی ہیں نا، ان سے بنائے گئے حصے ہیں اس کے۔
اور گنبد آپ نے دیکھا ہی ہے، ابھی سفید رنگ کا گنبد ہے اس کا. اور اس پوری کمپاؤنڈ کے میں آپ کو ادھر باہر سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں سے آپ ملتان شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں. مسجد بھی آپ کو نظر آتی ہے اور دیگر چیزیں یہاں سے نظر آتی ہیں. تو ایک ویو ملتان شہر کا یہاں سے نظر آتا ہے، کیونکہ یہ مزار ایک اونچی پہاڑی پہ واقع ہے. تو جب آپ یہاں جاتے ہیں تو آپ کو کافی دور گاڑی پارک کر کے اور پھر پیدل جانا پڑتا ہے کمپاؤنڈ کی طرف. لگ بھگ 100-200 میٹر کا آپ اسے فاصلہ کہہ سکتے ہیں. شام کا وقت ہو گیا تھا تو مزار کا سین یہاں سے اوپر کھڑے ہو کے نظر آتا ہے آپ کو. یہ میوزیم کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے میں ابھی آپ کو میوزیم میں بھی لے کے چلتا ہوں، تو وہاں سے بھی آپ کو مزار بڑا اچھا سا نظر آتا ہے. 1970 کی دہائی میں محکمہ اوقاف نے اس مقبرے کی مکمل مرمت اور تزئین و آرائش کی ہے اور کافی حد تک اس کو بہتر کیا ہے. یہ قبر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کی حیثیت سے عارضی فہرست میں ہے فی الحال، لیکن اس کو شاید اب کنفرم کر دینے کو پہنچ جائیں گے. تو یہ مزار مبارک جو میں آپ کو بتا رہا تھا ملتان میں، سلسلہ سہر وردیہ کے جو مشہور و معروف روحانی پیشوا حضرت شیخ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں، ان کا ہے، جو کہ 9 رمضان المبارک 1251 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے جمعے کو. اور کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگلی ویڈیو میں ان کا اسی کمپاؤنڈ میں ان کا بھی مزار واقع ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو انہوں نے اتنے ماشاءاللہ وہ امیر کبیر تھے کہ انہوں نے ملتان کے غربا اور مساکین، کہتے ہیں کہ ان کے دامن جو ہے زر و جواہر سے بھر دیے تھے. اور عقیقے کے موقع پر آپ کے سر کے جو بال تراشے گئے وہ آج تک تبرکات میں محفوظ ہیں. تو آپ کا اس میں گرامی رکن الدین رکھا گیا تھا، اور آپ کا جو ایٹیکیٹس سے ان سے متاثر ہو کے حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رکن الدین والعالم کا لقب دیا. بعد ازاں پھر آپ حضرت شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب صدر الدین عارف بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ہوتے ہوئے مختلف نسلوں میں، اب ظاہر ہے میرے سامنے اس وقت ان کا شجرہ نسب ہے تو میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی جو شجرہ نسب ہے وہ فرغانہ کی شہزادی کہتے ہیں وہ تھیں، اور اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے جو ہے وہ رابع عصر کہلائے. حافظ قرآن تھیں آپ کی والدہ بھی ویسے، اور تلاوت قرآن سے کافی شغف رکھتی تھی، اور کہتے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتی تھی. چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی حافظ قرآن تھیں تو کہتے ہیں کہ جب وہ شاہ رکن عالم کو دودھ پلاتی تھیں تو پہلے وضو کر لیتی تھیں، اور چونکہ حافظ قرآن تھیں تو دودھ پلانے کے دوران قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کر دیتی تھیں. اور دوران تلاوت اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شاہ رکن عالم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے. تو اور جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عز و جل کا اس میں گرامی تھا. آپ نے اپنی جو علوم ظاہری کی تعلیم ہے وہ اپنے والد محترم سے حاصل کی ہے، اور پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی اپنے دادا سے روحانی فیوز بھی حاصل کیے. تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بار جب حضرت شاہ رکن عالم کی عمر 4 سال تھی تو شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پہ رکھ دی تھی. حضرت صدر الدین عارف پاس ہی مؤدب بیٹھے تھے کہ ننھے شاہ رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی. والد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو کہ وہ اس کا مستحق ہے، اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں. چنانچہ وہ محفوظ کر دی گئی، اور بعد میں جب وہ خلافت پر مطمئن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پہ رکھی گئی. اسی کمپاؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، تو آئیں ذرا اس طرف بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ایز یوزول یہاں پہ بھی ٹکٹ لینا پڑتا ہے اندر جانے کے لیے. 50 روپے کا آپ نے ٹکٹ لیا اور پھر آپ اس میوزیم کو دیکھ لیں. اس میوزیم میں زیادہ
زیادہ تر چیزیں بنائی گئی ہیں اور ملتان کی بیسکلی پرانی بھی اور نئی بھی ایک کلچر اور ثقافت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پہلی گلی میں گراؤنڈ فلور پہ ہی سرپرائزنگلی ہندو مذہب سے ریلیٹڈ پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے. مختلف تصاویر کی مدد سے مختلف دیوی دیوتاؤں کو ان کے یہاں دکھایا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف تصاویر میں مختلف اسٹوریز کو نمایاں کیا گیا ہے. ایک تاریخ کے مختلف اوراق کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ تسلی سے یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا. لائٹنگ وغیرہ کا کافی مناسب انتظام ہے. صفائی میں تھوڑی سی کمی ہے, آپ اسے 80-20 کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی گزارے لائق ہے. لوگ بھی ہمارے یہاں کم نہیں ہیں چیزوں کو خراب کرنے میں, جگہ جگہ گندگی پھیلانے میں, تو یہ بھی غلط بات ہے. بہرحال یہاں کچھ پرانی تصویریں, اور یہاں بڑے مزے کی آپ کو چیز دکھاتا ہوں. یہ کچھ مجسمے بنے ہوئے ہیں اور یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ابھی ہم بات بھی کرتے ہیں. یہ اصلی ہیں, باقی سب مجسمے ہیں. بڑی سخت ڈیوٹی ہے ویسے یہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں اس طرح مجسمہ بن کے دن بھر, اور بالکل ہلے بھی نہ اور ایک دم بات کریں لوگوں سے. تو بڑا مزہ بھی آیا, سرپرائزنگ تھا لیکن اچھا تھا. چلیں آئے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میں گنڈا, قاتل, جیل سے بھاگا ہوا مجرم. شرافت کی کتاب میں مجھے گولڈ مین ملتان کہتے ہیں. گڈ یار, تھینک یو. یہاں سے اور آگے چلتے ہیں. یہاں کنواں شواں بھی بنا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں, چھوٹا سا مونومنٹس بنائے ہیں بیسکلی. تو اس کی اگلی گلی میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں احمد شاہ ابدالی صاحب سے لے کے اور پھر آگے کی تاریخ بیان کی گئی ہے. مختلف تصاویر میں کچھ اسٹوریز بھی ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ میں اگر یہ دیکھیں, پہلوان جو ہیں ملتان کے, ہاتھو خان پہلوان ملتانی, یہ سب ان کی ہسٹری بتائی گئی ہے. یہاں ملتان کی جو مشہور زمانہ بلو پوٹری ہے اس کو بھی شوکیس میں ڈسپلے کیا گیا ہے. اور اسی طرح اور اوپر چلتے ہیں پھر ہم. یہاں فرسٹ فلور پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ملتان کی بلو پوٹری ہے, برتن ہیں, پاٹ پینٹنگز ہیں, میوزک کا جو سامان ہے جو کہ پرانا بھی ہے, کچھ ملتان میں بنتا بھی ہے. اور یہ آپ شیشے کا کام دیکھ رہے ہیں, برتنوں پہ میوزک کے آلات دیکھ رہے ہیں, پرانے تیر, چاقو اور اس طرح کی چیزیں بھی مختلف ادوار میں جو ملتان میں جنگوں میں استعمال ہوتی رہی ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے نظر آئیں گی. یہاں تو کافی مکس طرح کی چیزیں ہیں. یہاں جو پرانے لوگ رہتے تھے ان کے جو ہتھیار ہیں, ان کی جو بندوقیں ہیں بارود والی, اور جو نئی نئی اس زمانے کی پسٹلز ہوتی تھی, اسی طرح زیورات جو خواتین کے ہیں, مختلف ادوار کے, ڈفرینٹ ایرا سے تعلق رکھنے والے, کچھ تغلق دور کے, کچھ نئے, کچھ پرانے, کچھ اینٹیکس, اور اسی طرح مختلف طرح کے برتن آپ کو یہاں نظر آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں پانی بھرنے والے برتن جس میں لوگ کھانا کھاتے تھے, جو اس میں پانی پیتے تھے. سرائیاں ہیں مختلف پیتل کے, لکڑی کے, مٹی کے برتن مختلف ادوار کے یہاں رکھے ہوئے گئے ہیں, پرانے بھی نئے بھی. یہ مونڈے وغیرہ آپ کو اس زمانے کے یہاں نظر آتے ہیں. ہنڈیاں ہیں جس میں لوگ کھانا پکاتے تھے. مختلف طرح کے کشید کرنے کے برتن یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہاں اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں تو کافی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں دیکھنے میں. دیکھ رہے ہیں پرانا سوت جو وہ چرخہ کاٹتے تھے جسے ہم لوگ کہتے ہیں, پھر چٹائیوں کی بنی ہوئی مختلف چیزیں جو ملتان میں آج بھی ملتی ہیں. میں بھی اتفاق سے ملتان سے آتے ہوئے 2 ٹوکریاں لے کے آیا تھا. اس طرح مختلف طرح کے لباس جو وہاں خواتین کے اور مردوں کے, اور ان لباسوں کے بہانے آپ کو کپڑے کا اسٹائل, ان پہ امبرائڈری, ان پہ بنے ہوئے ڈیزائن, لکڑی کا جو فرنیچر کا کام ہے یہاں آپ کو, وہ بہت مختلف طرح کے صندوق ہیں جو مختلف تاریخی صندوق ہیں وہ نظر آئیں گے. مجسمے بنے ہوئے نظر آئیں گے مختلف ادوار کے. تو یہاں ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے. کچھ چیزیں اصلی ہیں, کچھ چیزیں ریپلیکا کے طور پہ بنائی گئی ہیں, اور کچھ چیزیں اوریجنل ہیں جو کہ بیسکلی یہاں کا
ٹریڈیشنل کام ہے، تو اس کو ذرا اجاگر کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس سے اور اوپر چلتے ہیں اور دوسری گیلری میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ رومن ایک ایرا بنایا گیا ہے، مختلف ادوار میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جب آپ آئیں گے تو مختلف ایراز سے متعلق نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو مینیچرس ٹائپ کی پکچرس مغل ایرا کی بھی نظر آتی ہیں یہاں، تو یہاں آپ کو اس ہال میں آپ کو نسبتاً مغل ایرا سے ریلیٹڈ چیزوں کو پینٹنگس کی مدد سے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے سائز کے پورا کمپلیکس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے، جس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ مقبرہ شیخ بہاؤ الدین زکریا کا یہ میوزیم ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہاں آپ کو سامنے مزار نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا کمپلیکس ہے بیسکلی دیکھ رہے ہیں وائٹ پیچھے والا، یہ والا شیخ بہاؤ الدین زکریا کا مزار ہے، اور پیچھے شاہ رکن الدین عالم کا جس کی یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ مزار ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ویو نظر آتا ہے، اس پورے کمپاؤنڈ کا ایک وہ بنایا گیا ہے، ماڈل بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اور اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں راستہ نظر آتا ہے چھت پہ جانے کا، تو چھت پہ جانا ضروری ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ ایک تو موسم بڑا زبردست ہو گیا تھا، اندھیرا ہونے والا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا سا مغرب سے پہلے ذرا یہ ویو دکھا دوں، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ میوزیم سے دیکھ رہے ہیں سامنے ہی آپ کو شاہ رکن الدین عالم کا مزار نظر آ رہا ہے، اور اس جگہ سے اس مزار کی جو ساخت ہے کنسٹرکشن کی بڑی واضح نظر آتی ہے آپ کو کہ نیچے سے پھیلا ہوا ہے، اور اوپر سے جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو پلرز ہیں اس کے، یہ 8 پلرز یہ کونے اوپر کی ملتے جاتے ہیں سیکنڈ سے، اور پیچھے جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں شاہ رکن الدین عالم کے دادا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا مزار۔ یہاں سے آپ اوپر سے کھڑے ہو کے یہ گھنٹہ گھر ہے ملتان کا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اچھا ملتان شہر کا بڑا اچھا ویو نظر آتا ہے۔ تو اندھیرا ہونے سے پہلے یہ بڑا خوبصورت سا شاٹ ایک مجھے مل گیا تھا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیں۔ تو بہرحال چونکہ اس کے بعد میری فلائٹ تھی فوراً، تو مجھے نکلنا تھا کراچی کے لیے واپس۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ آخر میں کچھ تصویریں دیکھتے ہیں، اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔